السلام علیکم، میں آپ کا میزبان جمال عظیم اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جمالیاں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ایک ہم نے دعوت دی ہے کہ گوالے کو اور دوسرے ان کے خریدار ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ملاوٹ شدہ دودھ دیتے ہیں، اس سے ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں، لیکن یہ معاوضہ ہم سے پورا لیتے ہیں۔ آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے کہ یہ ملاوٹ شدہ دودھ ان کو کیوں دیتے ہیں۔ اپنے آنے والے مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی جناب، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا۔ اور جناب آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ایک اس بندے نے جان عذاب میں ڈالی ہوئی ہے۔ جی کیا ہو گیا جناب؟ جناب، پیسے جب ہم ٹنا ٹن دیتے ہیں، ہر مہینے ٹنا ٹن پیسے دیتے ہیں، تو اس لیے دیتے ہیں کہ دودھ ہمیں ایک نمبر خالص ملنا جی چاہیے۔ جی 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 معاوضہ اگر صحیح دیتے ہیں تو دودھ بھی صحیح ملنا چاہیے۔ نہیں ملتا۔ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دودھ خالص نہیں لے کے آتا، دودھ کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ ملاوٹ، اچھا، پتلا دودھ، نہ اوپر بلائی بنتی ہے، اچھا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کیوں جناب؟ جمال صاحب، آپ کو تو پتہ ہے میں دودھ بیچوں، جی جی اور آپ کو بھی پتہ ہے میں دودھ بیچوں، جی جی یہ نہیں پتہ آپ کو؟ پتہ ہے کہ دودھ بیچتے ہو؟ ہاں، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں دودھ بیچوں، اور میں بے ایمانی نہیں کرتا، دودھ میں پانی نہیں ڈالا میں نے زندگی میں کبھی بھی۔ ہاں، پانی میں کبھی دودھ ڈال گا تو اس کی میں قسم نہیں دے سکتا۔ آپ بتائیں جمال صاحب، ایک بندہ خود منہ سے اقرار کر رہا ہے کہ میں پانی میں دودھ نہیں ڈالتا بلکہ دودھ پانی میں ڈالتا ہوں۔ بڑا سنگین آپ کے اوپر جو ہے الزام ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دودھ میں ملاوٹ بڑا سنگین جرم ہے۔ جمال صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ یا ملاوٹ کس چیز میں نہیں ہے؟ آپ نے دوسروں کی ملاوٹ کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، آپ اپنا کام بہتر کریں۔ آپ کو تو پتہ ہے میں دودھ بیچوں، او بھائی، مجھے پتہ ہے تم دودھ بیچتے ہو، مجھے پتہ ہے تم دودھ بیچتے ہو، مجھے پتہ ہے تم دودھ بیچتے ہو۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں دودھ بیچوں۔ اور حیرانگی والی بات یہ ہے جمال صاحب کہ اس منہ کے ساتھ دودھ بیچتا ہے۔ کہاں دودھ کی سفیدی دیکھیں، جی جی اس کی مطلب وائٹنس دیکھیں۔ جی 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 اللہ کا نور ہے جی دودھ۔ اللہ کا نور ہے جی، اور یہ دیکھے بے نور۔ مجھے بے نور کہہ رہا، ہاں۔ وہ بھینس کیا مدھوری ہوئے، وہ بھی تو کالی شاہ ہوئے، کٹا جو کالا کالا، بھینس کیا مدھوری ہوئے، وہ بھی تو کالی شاہ ہوئے، اور کٹا بھی کالا شاہ ہوئے، اس کا جھوٹا تم پی جاؤ، میرے ہاتھوں کا نہیں پی سکتے۔ کیا وجہ؟ جمال صاحب، میرا مسئلہ وہی ہے، اس سے پوچھیں کہ یہ ملاوٹ والا دودھ ہمیں کیوں دیتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ان سے معاوضہ پورا لیتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو خالص دودھ دیں، کیونکہ خالص دودھ ہماری ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ ایک تندرست معاشرے کے لیے، ایک تندرست انسان کے لیے خالص دودھ کا استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ بچوں کی گرومنگ کے لیے، بچوں کی بڑھوتری کے لیے خالص دودھ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ ان کی ہڈیوں کی گروتھ کرتا ہے، کیلشیم ہوتا ہے اس کے اندر، اور ہمارے جو بوڑھے والدین ہیں ان کے لیے دودھ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ دودھ سے اور بھی بہت سارے پروڈکٹ بنائے جاتے ہیں۔ دودھ انتہائی ضروری ہے ہماری خوراک کے اندر۔ اگر یہ ملاوٹ شدہ ہوگا تو لوگ بیمار ہوں گے، تندرست نہیں ہوں گے، بیمار لوگ ہوں گے، بیمار معاشرہ ہوگا، بیمار معاشرہ ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ خالص دودھ بیچیں۔ اگر آپ خالص دودھ نہیں بیچ رہے تو آپ اس معاشرے کے بہت بڑے مجرم ہیں۔ او جمال صاحب، خالص دودھ کہاں سے آئے گا؟ یہ ہم نے اپنے لیے مصیبتیں شروع کر دی۔ ٹوٹل دودھ اکٹھا کر کے تو کمپنیاں لے جائیں، اچھا، ان میں سے کریمیں الگ، گھی الگ، سارے اپنا وٹامنز نکال کے اس کے بعد خالی پانی، پھوکا پانی وہ ملا ملو کے ہمیں دے دیں، وہی لے کے ہم آگے آ جائیں، اور ہم کیا دودھ میں ملاوٹ کریں گے؟ جی ہاں، اپنا ایک منٹ تقریباً انسان لگتے ہو، انسان نما لگتے ہو نا، اس لیے میں نے کہا تقریباً انسان۔ مجھے یہ بتاؤ جمال صاحب، سب سے پہلے اس بات پہ غور کیجئے گا کہ جب میں نے اسے دودھ شروع کروایا، لگوایا دودھ، اس نے کہا جی میرا اپنا بھانا ہے، اپنی میری بھینسیں ہیں، ان کا میں خود دودھ جو ہے وہ نکالتا ہوں اور آگے بیچتا ہوں، اس لیے میں نے اپنا وہ والا دودھ جو پہلا میرا دودھ تھا اس کو میں نے فارغ کیا، میں نے اس کو رکھ لیا۔ اب یہ کہہ رہا ہے جی سارے کمپنی والے دودھ لے جاتے ہیں، کریمیں نکال لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں۔ بھئی ہم نے یہ ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے؟ آپ کا کلیم جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، کیونکہ
اگر یہ گوالا ہے, اس کا اپنا بھینسوں کا باڑا ہے, وہاں اگر دودھ یہ خود وہاں سے بناتا ہے, دودھ خود پروڈیوس کرتا ہے, تو اس حوالے سے یہ پابند ہے آپ کو خالص دودھ دینے کا. یہی بات ٹھیک ہے, اور وہی معاوضہ آپ سے یہ لیتا ہے. اب جو انہوں نے یہ بات کی کہ جو انڈسٹری والے ہیں وہ جو پیک دودھ بیچتے ہیں ٹیٹرا پیک کے اندر, وہ سارا دودھ لے جاتے ہیں, وہ دودھ میں سے مکھن, بلائی اور وہ تمام جو پروٹینز نکال لیتے ہیں, باقی جو پیچھے بچتا ہے وہ ہمیں دیتے ہیں, ہم بیچتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنا بزنس نہیں ہے, آپ لوگوں سے لے کے ملاوٹ شدہ دودھ آگے آپ بیچتے ہیں. یہ بھی ایک جرم ہے. جمال صاحب میں نے تو ایک بات کی ہے, میرا تو اپنا باڑا ہے, 4 بھینسیں ہیں جی. اچھا. ہاں جی, میں ایک بات بتا رہا ہوں, ہماری آبادی کے لحاظ سے ہمارے پاس اتنی بھینسیں نہیں ہیں جو ہم خالص دودھ پی سکیں. وہ بھینسوں والوں کو تو لالچ دے دیا کمپنیوں نے, لاکھوں روپے ایڈوانس دے دیتے ہیں, وہ سارا دودھ ادھر دے دیتے ہیں. میں تو یہ بات کر رہا تھا سر, میں تو خالص دودھ دیتا ہوں اپنے ہاتھوں سے نکال کے. تو پھر اس پہ ملائی کیوں نہیں آتی؟ پھر وہ دودھ خالص کیوں نہیں ہے؟ وہ پتلا کیوں ہے؟ اس بات کا جواب ہے. اس میں کیا کر سکوں؟ اگر بھینس زیادہ پانی پی جائے تو میں اس کا ٹھیکیدار تو نہیں. یہ لو جی, اب مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بھینس اگر پانی زیادہ پی لی تو دودھ پتلا دے گی؟ جمال صاحب یہ ضروری ہے. ایک دن میں دودھ نکالنے لگا, دودھ کے اندر مچھی آئی, مچھلی. میں سمجھا بھی یہ کیا مسئلہ. وہ میں نے پھر بھائی سے پوچھا, بھائی بھینس کا دودھ میں نے نکالا, اندر سے مچھلی نکلی. کرو پانی پینے گئی تھی چھپر پہ, وہاں مچھلی پی گئی ہوگی, وہ دودھ میں نکل آئی. یار یہ کوئی بات ہے؟ کوئی لاجیکلی بات کریں. یہ تو آپ خام خواہ, میں اب کیا کہوں آپ کو, یہ کوئی جان چھڑوانے والی باتیں, یہ آپ اپنی جان چھڑوا رہے ہیں, جان چھڑوانے والی باتیں. یہ آپ ہمیں مطمئن نہیں کر رہے اور نہ ہی اپنے کلائنٹ کو مطمئن کر پا رہے ہیں. آپ باقاعدہ 2 نمبری کرتے ہیں. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے دودھ سے نہ تو ان کے اوپر بلائی آتی ہے, نہ اس میں سے مکھن نکلتا ہے, نہ دہی بنتی ہے. تو آپ یہ کوئی دودھ ہے جو آپ پھر سیل کر رہے ہیں؟ دودھ تو نہ ہوا سر, پھر ان کا چولہا خراب ہوگا, دودھ سے ہی ابلتا نہیں ہوگا. دودھ سے ہی ابلے ملائی کیوں نہ ہے؟ چولہے کا دودھ سے کوئی تلنا کھایا جی چولہا خراب ہوگا, یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ آپ تو ویسے یہ تو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ در پھٹے منہ. پھٹے منہ 4 دفعہ کہے. میں آپ دودھ میں کوئی ملاوٹ نہیں کرتا, جیسا نکالتا ہوں لے کے آپ کو دے جاتا ہوں. ہاں بس یہ ہلکا ماڑا برف ڈال لیتے ہیں ہم. برف کیوں ڈالتے ہیں جی آپ؟ وہ بھی ان کی بلائی کے لیے جمال صاحب. کیوں؟ دودھ خراب نہ ہو. کیوں خراب ہوگا؟ پھٹے نہ, کیونکہ صبح جب ہم گھر سے نکلتے ہیں دودھ دیتے دیتے شام تک دودھ ہم دیتے ہیں گھروں. کیوں آپ شام تک دیتے ہیں؟ آپ صبح کا جو دودھ بناتے ہیں, جو دودھ لیتے ہیں, وہ آپ 9 بجے 10 بجے گھروں میں سپلائی دیں, اور جو شام کا دودھ ہوتا ہے وہ 4-5 بجے لیا جاتا ہے, تو وہ آپ شام کو 7-8 بجے تک دیں. اب کیوں برف ڈالتے ہیں؟ یہ آپ نے ایک بہانہ بنایا ہوا ہے. اگر برف ڈال رہی ہیں اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ برف کو پولیتھین بیگ کے اندر ڈالتے ہیں, اس کو باندھ کے وہ اپنے دودھ والے برتن میں ڈال لیتے ہیں تاکہ دودھ ٹھنڈا بھی رہے اور وہ دودھ پتلا نہ ہو. بڑے طریقے ہوتے ہیں یار. جمال صاحب آپ تو ہماری روزی کے دشمن بن گئے. ایک منٹ جمال صاحب, ایک منٹ. ابھی آپ نے کون سے بیگ کی بات کی ہے جی؟ کون سا بیگ؟ پولیتھین بیگ. اس سے سب سے پہلے یہ پوچھے کہ اس کو پولیتھین بیگ کا پتہ ہے؟ بھئی ہم نے کیا بیگوں کا پتہ ہے, ہم تو برف لیا اور گرم کرا, 2-4 کلو پانی بنا, کچھ آسرا ہوگا, پیٹرول کا خرچہ نکل آیا, کوئی کھان پین کا نکل آیا, اور کیا کرنا ہم نے. دیکھیں یہ نہیں کہ برف اس لیے ڈالی جا رہی ہے, بات وہی آ گئی کہ دودھ کو باقاعدہ 2 نمبری کر رہے ہیں یار, ملاوٹ کر رہے ہیں. آپ اس معاشرے کے بہت بڑے مجرم ہیں, یہ آپ غلط کر رہے ہیں. اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا ہمارے معاشرے کو, اور اللہ کو آپ جواب دینا ہوگا, کیونکہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے دودھ. اس کے اندر آپ اگر ملاوٹ کرتے ہیں تو یہ آپ ایک بہت بڑے جرم کے مرتکب ہیں. آپ بتاؤ مجھے, آپ کے گھر میں دودھ دیتا ہوں, پھر آپ کو تو پتہ ہے میں دودھ بیچتا ہوں. او بھائی مجھے پتہ ہے دودھ بیچتے ہو, میں نے کب کہا تم لوگ بیچتے ہو, میں نے کب کہا تم سنگھاڑے بیچتے ہو, میں نے کب کہا تم چیری بلاسم بیچتے ہو, اور میں نے کب کہا تم لک بیچتے ہو, اور میں نے کب کہا تم بتاؤں بیچتے ہو, بتاؤں کی شکل والے, اور دودھ ہی بیچتے ہو. اور حیرانگی والی بات یہ ہے جمال صاحب کہ ان ہاتھوں سے دودھ بیچ رہے. وہ یہ کوئی صفائی کا خیال نہیں ہے یار. وہ سارے صفائی کرتے ہیں ہم, وہیں بانے میں پانی ہوتا ہے, وہ کھڑا ہوتا ہے, اسے دودھ آ کے دودھ دادھ نکال لیں میں ہم. اور صابن تو جیب میں رکھنے سے رہے جمال صاحب. یہ میری بات کر رہا ہے تو کیا میری وجہ سے 3 مہینے بھینس نے دودھ دیا,
वरना दूध से तरस जाते तुम लोग। वो कैसे? ओ हमारे बाणे में जो कट्टा था ना, हाँ। वो बेच दिया कुर्बानी पे। अच्छा। हाँ, फिर क्या बना, वैसे दूध ना देवे। यहाँ आपस की बात है, किसी को बताइयो ना। हाँ। फिर अब्बा जी रात के अंधेरे में बत्ती बंद करता, हाँ। मेरे गले में रस्सी डालता, अच्छा। मुझे भैंस को दिखाता, हाँ। फिर दूध निकालता। 3 महीने हमने ऐसे दूध पिलाया आप लोगों को। पर फिर वो 3 महीने जो भैंस है वो कट्टा समझ के तुम्हें चाटती रही होगी। ये अंदर की बात है, किसी को बताइयो ना। तो जमाल साहब मेरा फैसला कराओ। मैं तो समझता हूँ ये भैंसें पाल के खुद भी है उन जैसे ही हो गया है। इसकी अकल पे भी पर्दा डल गया है और सफाई का भी कोई ख्याल नहीं कर रहा ये। सफाई के बारे में जमाल साहब मैं आपको क्या बताऊं। ना बताओ, ना बताओ, ना बताओ, तुम्हारे मुंह से सफाई वाली बातें अच्छी नहीं लगेंगी भाई। और तन्ने तो पता मैं दूध बेचूं। और मुझे पता दूध बेचे, मुन्ना पता दूध बेचे। मैंने कब कहा तू गाड़ियां बेचे, मैंने कब कहा तू फ्रूट बेचे, और दूध ही बेचते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, मैं दूध बेचूं। और भाई पता चल गया दूध बेचता भाई। जमाल साहब सफाई के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं सारा बाना साफ करता हूँ, अच्छा। फिर गोबर इकट्ठा करता हूँ, फिर उसकी थापियां बनाता हूँ, उसके बाद मैं दूध निकालता हूँ। उन्हीं हाथों से? ओहो, हाथ धो के। साबुन से धोते हो? मैं साबुन तो देखा ही नहीं जिंदगी में। अब बताएं जमाल साहब, अब मुझे ये बताएं कि जो बंदा पाथियां थाप के उन्हीं हाथों से यूं बस धो के तो दूध धो रहा है, वो दूध क्या होगा? जुल्म है यार, जुल्म है, जुल्म है। तो इससे बेहतर फिर वही बात आ जाती है, ये जो टेट्रा पैक दूध होता है ना, इसकी क्वालिटी इसीलिए मेंटेन रहती है कि ये इसको बाकायदा एक ख़ास टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, फिर उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है और 4 लेयर्स की पैकिंग के अंदर, टेट्रा पैक के अंदर उसको पैक किया जाता है। उसके बाद फिर उसको मार्केट में सेल किया जाता है। इसकी फिर ड्यूरेबिलिटी, इसकी लाइफ बढ़ जाती है, काफ़ी अरसे तक ये एक्सपायर नहीं होता। तो जिस तरीके से उसको हीट की गर्म किया जाता है, उसके अंदर कोई दूध शिफ्टिंग के दौरान दूध लेके आने में, ट्रांसपोर्ट करने में अगर उसके अंदर कोई बैक्टीरिया या कोई जरासीम चले जाएं तो जितना उसको गर्म किया जाता है वो सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, वो वायरस ख़त्म हो जाते हैं और दूध सही रह जाता है। तो आप जैसे लोग, जिस तरह आपने कहा कि मैं अपने भाने की सारी सफाई भी करता हूँ, उन्हीं हाथों से आप वो पाथियाँ भी बनाते हैं जलाने के लिए, वो आपका अलग से एक बिज़नेस है। तो उन्हीं हाथों से आप जो है वो दूध भी लेते हैं, हासिल करते हैं। तो ये कोई तरीका कार नहीं, उसके लिए एक अलग लेबर हो जो सफाई करे, जो स्पेशली जिसने दूध हासिल करना होता है, दूध लेना होता है, वो अलग वो बंदा होना चाहिए ताकि वो उसके सफाई सुथराई का ख्याल हो, स्पेशल साफ़ सुथरा उसने लिबास पहना हो, वो अपने घर से हाथ धो कर आए और जो जूता पहन कर आए वहाँ वो बाहर वाला जूता ना हो, वहाँ से जूता और इस्तेमाल करे। देखें ये चीज़ें आपको सुनने में अजीब लग रही होंगी लेकिन ये आपकी ज़िम्मेदारी में शामिल है। जो लोग फूड आइटम बेचते हैं ना, जो खाने पीने की अशिया बेचते हैं, उनके ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। वो एक बहुत ज़िम्मेदारी वाला काम कर रहे होते हैं क्योंकि ये इंसानी ज़िंदगियों का मसला होता है। कोई थोड़ी सी भी चीज़, मिलावट वाली चीज़, कोई पॉइज़न, कोई जहर, कोई ऐसा गंदा वायरस दूध में शामिल हो जाए तो आपने जिन जिन घरों में आपने वो जाके बेचना है, तकसीम करना है, वो सब की ज़िंदगी आपके हाथों में होती है कि आप उनको अच्छी चीज़ देंगे तो वो हेल्दी तंदुरुस्त रहेंगे। अगर दूध के अंदर कोई भी चीज़ इस तरह की शामिल हो तो आप उनकी ज़िंदगियों से खेल सकते हो। यही वजह है कि फैक्ट्री वाले अब आप लोगों से दूध ख़रीद रहे हैं और हुकूमत की भी ख्वाहिश है, कोशिश होती है कि ये दूध फैक्ट्रियों वाले ख़रीदें, वो इसको प्रोसेस करके बेचें। तो आपने जो तरीका बयान किया, तो ये तो इंतहाई पुराने फरसूदा दौर की आप बातें कर रहे हैं। अब अपने काम में, अपने बिज़नेस में जिद्दत लाएं, इसको वसी लेवल पे करें, सफाई सुथराई का ख्याल करें, शेड बनाएं बाकायदा, इनको जहाँ आप नहलाते हैं वो अलग माहौल हो उनके लिए, जहाँ आप उनको चारा और ख़ुराक देते हैं वो उनके लिए अलग जगह हो। और सफाई सुथराई के टाइम जब आप लोगों ने वो सारा कुछ उनकी वेस्टेज उठानी होती है तो भैंसों को बाहर धूप में बांधें, वहाँ से सारी वेस्टेज साफ़ की जाए, वहाँ चूना छिड़का जाता है ताकि वहाँ अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस ना हो। वो भैंस के जिस्म को लगता है जब आप दूध हासिल करते हैं तो उसके ज़रिए वो दूध में शामिल हो सकता है। ये लंबा लेक्चर देने का मकसद ये है कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है।
آپ اس کو اتنا ایزی نہ سمجھیں. اگر آپ اسی طرح غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے رہے تو آپ لوگوں کو بیمار کر دیں گے, خدا نخواستہ آپ کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں. اور جمال صاحب یہ تو میں نے باڑی کی صفائی کے بارے میں بتایا آپ کو, ابھی بھینس کی صفائی کا تو بتایا ہی نہیں میں نے. ایک منٹ اپنا تقریباً انسان, مجھے یہ بتاؤ کہ بیکٹیریا جو کہہ رہے ہیں وہ پتہ ہے بیکٹیریا کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہمیں نہیں پتا جی کیا ہوئے بیکٹیریا. جراثیم ہوتا ہے جیسے تم ہو, اس کو کہتے ہیں بیکٹیریا. ہیں تو تم جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں ان میں سے ایک بھی کرتے ہو, چونا لگاتے ہو؟ چننا تو جی ہم لوگوں کو لگاتے ہیں, بس وہ برف ملا کے. اور چونا تو بھائی یہ آپ کو لگاتے ہیں نا, تو وہی بات ہوگی نا, ہمیں لگاتے ہیں وہاں نہیں لگاتے, جہاں لگانا وہ چاہیے. ضروری ہے. اور یہ جو انہوں نے کہا, ان کی بات کو میں بڑا کرتا ہوں کہ بھینسوں کے نہانے کی جگہ اور ہوتی ہے, ان کو رکھنے کی جگہ, جہاں بھینسیں نہاتے ہیں. لیکن تم جیسا مطلب بندہ تو چھپڑ پہ لے جاتا ہے, بھینس بھی نہلا لی, خود بھی نہا لیا. ہمارے علاقے میں بڑے بڑے چھپڑ ہیں. ہاں. اور ابھی تو بھینسوں کی صفائی کے بارے میں بتا رہا تھا آپ کو. اور صرف چھپڑ نہیں ہے, ان چھپڑوں میں آپ جیسے ڈڈو بھی ہیں, یعنی مینڈک, اور ان جیسے مینڈک وہاں پہ لا تعداد ہوتے ہیں جی. برگے پورا خاندان ہی ہوتا ہے. ان کی بولی بڑی عجیب ہوتی ہے جی. جمال صاحب کبھی گئے ہوں آپ اگر گاؤں میں, تو وہ جو مینڈک ہے نا, جن کا طریقہ کار ہی بڑا عجیب ہوتا ہے. مینڈکوں کے ٹولے نے کہیں جانا ہو نا جی کسی پروگرام پہ, تو ان میں سے ایک مینڈک آ کے پتہ کیا کہتا ہے, آپ وہ آوازیں تو یاد ہوگی سنتے کو, وہ ایک آ کے کہتا ہے آؤ پہناویا, آؤ پہناویا, آؤ پہناویا, آؤ پہناویا. پھر ایک مینڈک آتا ہے, وہ آ کے کہتا ہے میں بھی جا رہا, میں بھی جا رہا, میں بھی جا رہا. پھر ایک مینڈک آ کے کہتا ہے کار کون رہے گا, کار کون رہے گا, کار کون رہے گا. پھر وہ جو سب سے بڑا مینڈک ہوتا ہے نا جی, وہ جس کو بڑا ڈڈو کہتے ہیں, وہ سب جو سردار ہوتا ہے, پھر وہ ایک آواز نکالتا ہے جی, کار میں رہوں گا, کار میں رہوں گا, کار میں رہوں گا. اسی قسم کے ڈڈو, مجھے اس کی شکل دیکھ کے یاد آ گیا, وہ چھپڑوں میں ڈڈو ہوتے ہیں. آپ نے اس کی فیملی کو پہچانا یار؟ ہاں جی, کیا خوب اس کی فیملی کو پہچانا آپ نے, اور کیا ایکسپلین کیا آپ نے؟ میں بات کیا, وہ چھپڑ سے ڈڈو سے یاد آ گیا جی. تنے تو پتا ہے میں دودھ بیچوں. اور بھائی من نے پتا دودھ بیچوں, اور من نے پتا دودھ بیچوں, اور کہیں اپنے آپ کو بھی بیچ لے میرا بھائی. میں صفائی کے بارے میں بات کر رہا تھا جمال صاحب. اس منہ کے ساتھ صفائی کی باتیں کرو گی یار, آپ سمجھو گے نہیں. یہ تو میں نے بتایا نا جی بھاڑی کی صفائی کا. اب جانوروں کی صفائی کے بارے میں بتاتا ہوں. اچھا جی. ہم ان کو نہلاتے ہیں 3 دفعہ پیپ سے پانی ڈال کے, اچھی طرح کپڑا مار کے, پیپ سے, اور چچڑ بھی اتارتے ہیں ان کے. ہم چچڑ بھی اتار کے پھینکتے ہیں. اچھا, جو آپ ان سے اتارتے ہو وہ پھینکے نہیں جاتے, وہ جلائے جاتے ہیں. اچھا, یہاں بھی آپ غلطی کر رہے ہو. وہ انسانی جسم کے ساتھ چپک جائیں, وہ انسان, وہ طفیلیے ہوتے ہیں, وہ خون چوستے ہیں جانوروں کا. اگر آپ اس کو اتار کے ویسے چھوڑ دیں, وہ کسی اور بکری کو یا دوسری بھینس کو لگ جاتا ہے, یا پھر کسی انسان کے جسم میں چمڑ جاتا ہے, تو وہ اپنا خون وہاں ٹرانسفر کرتا ہے, اور ان کا خون ان میں ٹرانسفر ہوتا ہے, تو خاص قسم کی ایک بیماری وہاں ان سے انسانوں کو لگ سکتی ہے. وہ جو اتارے جاتے ہیں ان کو فوری آگ لگائی جاتی ہے. آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا جو ہمارے بزرگ حضرات تھے, وہ انہی پاتھیوں کو آگ لگا کے انہوں نے پاس رکھی ہوتی تھی, وہ ان کو اتارتے تھے, اس کے اوپر گرا دیتے تھے, فی الفور وہ ختم ہو جاتا تھا, وہ مر جاتا تھا, جل جاتا تھا. وہ ہم سے زیادہ سمجھدار تھے. تو اب سائنس نے یہ ثابت کیا ہے, تو ہمارے بزرگ زیادہ سمجھدار تھے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ اپنے بڑوں سے, اپنے ماضی سے سیکھنا چاہیے, چیزوں کو بہتر کرنا چاہیے. یہ فرسودہ نظام کو اب چھوڑیں, اب اپنے بزنس کو ایک اچھے طریقے سے کریں. اس کو فارمنگ جیسے بڑے بڑے فارم ہوتے ہیں اس طرح کریں. اس کے اندر آپ اپنے جانوروں کا اضافہ کریں, بڑے جانوروں کی گریٹنگ کریں, دودھ والے الگ کریں, جو بچوں والے جانور ہیں, جو بھینسوں نے بچے دینے ہوتے ہیں ان کو الگ کریں, چھوٹے بچوں کو الگ کریں, گریٹنگ کر کے ایک اچھا ماحول بنائیں, ایک اچھا بزنس آپ اسٹیبلش کریں. یہ روایات سے باہر نکلیں. پرانے قدیم جو طریقہ کار تھے کہ آپ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے گھر بنائے ہوتے ہیں, وہ 10 بھینسیں رکھی ہوتی ہیں, وہی بیماریاں انسانوں کو لگ رہی ہیں, وہی بیماریاں جانوروں کو لگی ہوئی ہیں. تو یہ آپ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ. او جمال صاحب اتنی محنت کون کرے, بیچنا تو دودھ ہی ہوئے. تنے تو پتہ ہے میں دودھ بیچوں. اور میں نے کپ مار دینا تیرے سارے میں, دودھ بیچے, دودھ بیچے, دودھ بیچے, دودھ بیچے, دودھ بیچے, دودھ بیچے.
अब पता चल गया मुझे दूध बेचे, अब तो ऐसा लगता तुम नहीं मैं दूध बेचता हूँ। और मैं भी यही कह रहा हूँ कि मैं दूध बेचूं। अब मेरी जान छुड़वाए जमाल साहब, इससे जान छुड़, इसे कहें कि यहाँ मुझे दूध सही दे या मेरा दूध ये बंद कर दे, मैं नहीं लेता इससे दूध। और ये पूछे कि ये जो पहले दूध देता था वो अब क्यों नहीं देता। हाँ भाई, उनका क्लेम है कि इससे पहले आप जो दूध सेल कर रहे थे ना, उसकी कंडीशन अच्छी थी, वो मलाई मक्खन वगैरह बन रहा था। जो अब आपने सेल करना शुरू किया है वो उससे बच्चे बीमार हो रहे हैं और इनको उसके टेस्ट में भी फ़र्क आ रहा है। तो ये इसकी वजह क्या है? जमाल साहब, मुझे इन लोगों की समझ नहीं आती, अपने माशरे की समझ नहीं आती। जी जी, बताएं बताएं। अब मैं आपको एक दास्तान सुनाता हूँ अपनी जाती। हम बताएं। 4 भाई दूध बेचते थे। हाँ जी, चारों में से हम बेईमानी करते थे, जिस तरह पानी मिला दिया, बर्फ मिला दिया, ऐसे करके। कितने भाई दूध बेचते थे? 4 भाई। इसी रंग के साथ? बेशक यही रंग था, जो भी था, तन्ने तो पता है मैं दूध बेचूं। अच्छा हाँ ठीक है। बेचते थे तो हमारे में से एक भाई का एक्सीडेंट हुआ, वो अल्लाह को प्यारा हो गए। जैसे वो अल्लाह को प्यारे हुए तो हमें एहसास हुआ कि यार भाई फौत हो गया है, हमने भी मरना है, आगे जाके क्या हिसाब देंगे। एहसास हुआ आपको? हाँ जी, एहसास हुआ। तो हमने तौबा की और अहद किया कि अब माशरे में हम जो देंगे खालिस दूध ही देंगे। वाह। और हमने देना शुरू कर दिया। अब जब से हमने इन भाइयों को उन घरों में जिनको हम दूध देते हैं देना शुरू किया तो उनकी शिकायतें शुरू हो गई। अच्छा, खालिस दूध पे शिकायतें शुरू? जी, कि हमारे बच्चे बीमार हो गए, हमारा पेट खराब हो गया, हम बीमार हैं। अब हमें खुद बताएं जमाल साहब कि इस माशरे को 2 नंबर चीज़ तो रास है, असल चीज़ रास क्यों नहीं? यार ये कहानी है या रियलिटी है? ये रियलिटी है सर, अच्छा, हकीकत है? हकीकत है। यानी कि जमाल साहब इसकी बात का मतलब तो ये हो गया कि हम जो हैं वो खालिस चीज़ के आदी हैं ही नहीं। यानी कि हम ज़ाहिर हर चीज़ में तो मिलावट है, आटे में मिलावट है, मिर्च में मिलावट है, हल्दी में मिलावट है, घी में मिलावट है, हर चीज़ में मिलावट है। यानी कि हमारे अंदर जायका जो है वही है। यूज टू हो गया ना आपके स्टोमक उन चीज़ों के लिए, आप खालिस प्योर चीज़ें आप हज़म नहीं कर पाते। ये बात है सर। तो अब इनकी जो बात है वो कुछ हद तक समझ आती भी है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि ये कह रहे हैं कि मैं खालिस दूध बेचता हूँ। ये मेरी समझ से बाला तार है, क्योंकि खालिस दूध या तो भैंस का बच्चा ही पी सकता है, ठीक है, या जो भैंसें गवाला खुद होता है वो इस्तेमाल करता है खालिस दूध। अदरवाइज़ खालिस दूध आज के दौर में मिलना मैं समझता हूँ कि नामुमकिन सी बात है। नहीं जमाल साहब, ये बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा। अभी भी ईमानदार लोग बहुत हैं। यानी कि तुम जो हमें दूध दे रहे हो वो बिल्कुल 1 नंबर है, खालिस है। आजकल जो दे रहा हूँ वो बिल्कुल खालिस है। जो अब दे रहे हो अब दे रहा हूँ वो खालिस है। खालिस है। यानी कि हमें वो खालिस जो है दूध उसका वो टेस्ट जो अजीब लग रहा है। हाँ, कहने का मतलब ये है। ये तो फिर वो जहाँ इतना बड़ा नहीं होता उसके ऊपर लिखा होता है 10 कित्थों गुजारी है रात में ठपाक ठपाक।